بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے۔ خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں تقریباً 169 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجورے اور ہرے بھرے درخت بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہی تھا۔ مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح کی سازشیں کیے، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، لیکن وہ سکون سے پھر نہ بیٹھنے بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملہ کرنے کا منصوبہ بنانے لگے اور آخرکار قبیلہ غطفان کو بھی اپنے ساتھ دینے پر راضی کر لیا۔ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، لہٰذا ان دونوں کے ملنے سے ایک زبردست فوج تیار ہو گئی۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی۔ خیبر میں یہودیوں نے 8 مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، لیکن در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کی مثل تھے اور انہیں 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کے پاس حملے کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت صبح کو اکثر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کیا اور ایک جھنڈا حضرت حبا بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علمدار حضرت سید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور خالص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنے فوج کے ساتھ داخل ہو گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا بڑا ذخیرہ قلعہ نعیم میں جمع کر دیا گیا اور فوجیوں کو نظر آندہ میں قموس کے قلعے میں اکٹھا کیا گیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ قموس تھا اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1100 کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکیم یہودی بیمار ہونے کے باوجود قلعہ نزدہ میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ اب یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے۔ سب سے پہلے قلعہ نعیم پر مرکہ آرائی اور ہجم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جانثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی اور لوکے تپڑوں کی وجہ سے ان کا پیاس کا غلبہ ہو گیا اور وہ قلعہ نعیم کے دیوارے کے نیچے سو گئے۔ کنانہ یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑی پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہوئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نعیم کے بعد دوسرے قلعے بھی آسانی سے اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس جو کہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کے فوجی بھی بہت زیادہ تھے اور سب سے بڑا بہادر محب خود اس قلعے کی حفاظت کر رہا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشوار ہوئی اور کئی روز تک کامیابی نہ مل سکی۔ پہلی روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمان میں اسلامی فوجیوں کو چڑھایا کے لیے بھیجا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پھر اعلان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا اور وہ اللہ و رسول کو محب اور محبوب بھی ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ لوگوں نے رات بڑے تجسس میں گزاری کے دیکھے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے اور بالآخر وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن النووی ماتا اور قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا اور قلعے کا رئیس مرہب خود میدان میں اتر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ مرہب کے والدہ نے اس جنگ سے ایک رات قبل خواب دیکھا تھا کہ ایک شیر مرہب پر حملہ کر رہا ہے۔ صبح جب اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو معلوم ہوئی کہ مرہب کو اس دنیا میں کوئی نہیں مار سکتا سوائے ایک لڑکے کے کہ جس کا نام شیر کے مترادف ہوگا۔
خیر لڑائی شروع ہوئی تو مرحب بڑے غرور کے ساتھ بولا کہ خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس ہوں، تجربے کاروں، اور میرے اندر لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا، میں ہوں وہی ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا، جھاڑی کی شیر کی طرح مغیب اور خوفناک اور دشمنوں کو قتل کر دیتا ہوں۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ پہلا وار مرحب نے کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کا سر پر تلوار ماری۔ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر اس کے تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑے، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس نے یہودیوں کے صفے الٹ گئے اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر قلعے کا پھاٹک اڑا دیا گیا اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور آج بھی وہاں اس قلعے کے نشان اور کچھ اثرات واقع ہے۔